اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ کہ ہم پیش کر رہے ہیں نفس المحموم کی آڈیو بک کہ جو علامہ شیخ عباس قمی کی تصنیف ہے۔ اس میں واقعہ کربلا کی مستند اور تفصیلی روایت آپ کو سننے کو ملے گی، تو آئیے اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ اس کے جتنے بھی پارٹس میں ریکارڈ کرتی جاؤں گی اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنا دیں، نفس المحموم کے نام میں جا کر اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر اول بیان کریں گے۔ آپ کے سامنے اسکرین شاٹ پہ 2 میسیجز نمایاں ہو رہے ہوں گے۔ ایک میسیج تو تب کا ہے کہ جب میں نے ریکویسٹ ڈالی تھی کہ کون سی مقتل کو آپ لوگوں کے درمیان میں لایا جائے۔ مقتل لہوف کو سب سے زیادہ کمنٹس ملے تھے، لیکن ایک اس میں کمنٹ آیا تھا کہ عباس قمی کی جو مقتل ہے اس کے بارے میں ضرور آپ اس کو شائع کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور میسیج کہ جو تازہ مجھے ملا تھا، کسی نے ریکویسٹ کی ہے مقتل ابی مخنف کے حوالے سے۔ لہوف کی جو میری آڈیو بک ہے اس میں ہی یہ کمنٹ آیا تھا۔ اس حوالے سے میں نے تھوڑا سرچ کیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ پرانی مقاتل میں سے ہے، لیکن کیونکہ زمانہ بہت بیتا ہے تو بیچ میں تحریفات اس میں ہوئیں، کچھ چیزیں نکال لی گئیں، کچھ چیزیں رکھ دی گئیں۔ یہ بہت طولانی تھی لیکن پھر بھی یہ کتاب بہت چھوٹی رہ گئی اب، لیکن اس کی اتھینٹسٹی کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا، تو آپ تمام لوگوں کے لیے پھر میں نے کتاب کہ جو کہ نفس المحموم ہے شیخ عباس قمی کی، اس کو میں نے سلیکٹ کیا۔ اس کتاب میں بھی یہ بھی حتیٰ کہ کتاب پرانی ہے اور مجھے جو PDF فائل ملی اس میں اس کے کچھ پیجز سٹارٹنگ والے شروع والے غائب تھے۔ سب سے پہلے اس میں مقدمہ ہے جس میں ولادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کی ہے، کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ امام کی ولادت امام حسن کی ولادت میں تقریباً 6 ماہ اور 10 دن کا فرق ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی۔ اس کے بعد بھی چند صفحات آگے پیچھے تھے، اس لیے بہت سی چیزیں اس میں سمجھ میں نہیں آ پائیں۔ دوسری فصل ہے ہماری وہ احادیث کے جو گریے کے حوالے سے ہیں، تو ان میں جو مجھے پوری احادیث ملی وہ میں آپ کے گوشے گزار کرتی ہوں۔ پہلی حدیث ہے اسناد متصل کے ساتھ شیخ مفید سے، کتاب ارشاد میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے اور علی، فاطمہ، حسن اور حسین آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ نے ان حضرات سے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم سب مارے جاؤ گے اور تمہاری قبریں ایک دوسرے سے دور ہوں گی؟ تو حسین نے عرض کی کہ کیا ہم طبعی موت سے رحلت کریں گے یا ہمیں قتل کیا جائے گا؟ آپ نے کہا اے میرے بیٹے، تم ظلم و ستم سے قتل کیے جاؤ گے اور تمہارا بھائی بھی جور و ستم سے قتل کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے سند متصل کے ساتھ شیخ صدوق سے، ان کے اسناد کے ساتھ، جیسا کہ ابن عباس سے روایت کی ہے، حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے رسول، کیا آپ عقیل کو دوست رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، خدا کی قسم اس کی کئی محبتیں اور دوستیوں کی وجہ سے میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ ایک تو میں خود اسے دوست رکھتا ہوں، دوسرا چونکہ ابو طالب اسے دوست رکھتے تھے اور اس کا بیٹا میرے تیسرے بیٹے کی دوستی میں مارا جائے گا تو مومنین کی آنکھیں اس پر آنسو بہائیں گی اور مقرب الہی فرشتے اس پر درود بھیجیں گے۔ اس وقت رسول خدا رو پڑے، چنانچہ آپ کے آنسو جاری ہوئے اور کہا خدا کی شکایت کرتا ہوں اس چیز کی کہ جس سے میرے اہل بیت میرے بعد ملاقات کریں گے، جن مصائب سے انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلی حدیث ہے سند متصل کے ساتھ شیخ ابو القاسم بن قولیہ سے، ان کی سند کے ساتھ عبداللہ بن بکیر سے روایت ہے کہ جس نے ایک طویل حدیث کے ضمن میں کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی میت میں حج کیا۔ عرض کیا اے فرزند رسول خدا، اگر امام حسین کی قبر میں شگاف کریں تو کیا انہیں ان کی قبر میں کوئی چیز ملے گی؟ آپ نے کہا اے بکر کے بیٹے، تیرے سوال ہی بڑے ہیں، بے شک حسین نے اپنے باپ، ماں اور بھائی کے ساتھ رسول اللہ کی منزل میں ہیں اور وہ حضرات جناب کے ساتھ رزق کھاتے
آپ عرش کی دائیں جانب سے اس سے معلق چمٹے ہوئے عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، جو کچھ تو نے مجھ سے وعدہ کیا اسے پورا کر۔ اپنے زائرین کی طرف دیکھتے ہیں اور انہیں ان کی اور ان کے باپ دادا کے ناموں کے ساتھ اور جو کچھ ان کے مال و اسباب میں ہے اس سے زیادہ پہچانتے ہیں کہ جتنا ان میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ جو آپ پر گریہ کرتا ہے، خدا سے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے والد گرامی سے سوال کرتے ہیں کہ اس کے لیے طلب مغفرت کریں، اور فرماتے ہیں، اے گریہ کرنے والے، اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا نے تیرے لیے کیا کچھ چھپا اور آمادہ کیا ہے تو خوش و شادماں ہوگا، اور اس سے زیادہ کوئی جتنا تو مغزون ہوا ہے آپ کے لیے ہر گناہ اور خطا کے استغفار کیا جائے گا۔ سند متصل کے ساتھ اگلی حدیث ہے شیخ رئیس المحدثین محمد بن علی بن بابویہ قمی سے مسند ابو الحسن رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے کہا کہ جو شخص ہماری مصیبت کو یاد کرے اس چیز پر جو ان ظالموں نے ہم پر ظلم کیے ہیں، گریہ کرے تو وہ ہمارے ساتھ ہوگا ہمارے درجے میں قیامت کے دن، اور جو شخص ہماری مصیبت دوسروں کو یاد دلائے، خود روئے اور دوسروں کو بھی رلائے، اس کی آنکھ اس دن نہیں روئے گی جس دن سب کی آنکھیں رو رہی ہوں گی، اور جو شخص اس مجلس میں بیٹھے کہ جس میں ہمارے امر کا احیاء ہوتا ہے، اس کا دل نہیں مرے گا اس دن کہ جس دن سب دل مر جائیں گے۔ اگلی حدیث ہے علی بن ابراہیم سے کہ ان کے باپ سے محمد بن ابو جعفر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس مومن کی آنکھ سے امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے پر آنسو گر کر اس کی رخسار پر جاری ہوں تو خدا اسے جنت کے بالا خانوں میں جگہ دے گا کہ مدتوں وہاں رہے گا۔ جس مومن کی آنکھ کا آنسو بہائے یہاں تک کہ کو اس کے رخسار پر جاری ہو، رنج و الم اور تکلیف و آزار کی بنا پر جو دشمن کی جانب سے ہمیں پہنچی ہیں، دنیا میں تو جنت میں سچائی اور صدق کی منزل میں جگہ دے گا، اور جو مومن ہماری راہ میں رنج و الم دیکھے اس کی آنکھ گریہ کرے یہاں تک کہ اس کے آنسو اس کے دونوں رخساروں پر بہنے لگیں اس زحمت اور رنج کی بنا پر کہ جو ہمارے متعلق اسے پہنچائی ہے، تو خدا قیامت کے دن کے رنج و زحمت کو اس کے چہرے سے پھیر دے گا، اور خدا اسے اپنے غضب اور جہنم کی آگ سے امین قرار دے گا۔ اگلی حدیث ہے سند متصل کے ساتھ ابن قولیہ سے محمد بن یعقوب کلینی سے ان کے اسناد کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ یعنی جناب صادق علیہ السلام کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کبوتر کو دیکھا کہ وہ ہم کر رہا ہے، یعنی اپنی آواز نکال رہا ہے۔ آن جناب نے میری طرف دیکھا، کہا کہ اے داؤد، تو جانتا ہے کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ میں نے عرض کی بخدا نہیں۔ فرمایا کہ امام حسین کے قاتلوں پر نفرین اور لعنت کرتا ہے، پس اپنے گھروں میں اس قسم کے کبوتر رکھو۔ اب ہم اگلی فصل پہ چلتے ہیں کہ جو ہے واقعات بیعت یزید۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جب امام حسن ابن علی علیہ السلام نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عراق کے شیعوں میں تحرک پیدا ہوا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا معاویہ کی بیعت توڑنے اور آپ کی بیعت کرنے کے سلسلے میں۔ آپ نے اس سے انکار کیا کہ ہمارے اور معاویہ کے درمیان عہد و پیمان ہے کہ جس کا توڑنا ہماری طرف سے درست نہیں ہے، جب تک اس کا وقت نہ آ جائے، اور جب معاویہ مر گیا تو پھر اس معاملے میں سوچا جائے گا۔ جب معاویہ 15 رجب سن 60 ہجری میں مر گیا تو یزید نے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو خط لکھا کہ وہ حسین بن علی سے اس کے لیے بیعت کا مطالبہ کرے اور اس میں دیر نہ لگائے۔ یہاں ہم معاویہ بن ابو سفیان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ مسعودی کہتا ہے کہ محمد بن اسحاق نے آثار کو نقل کرنے والوں سے بیان کیا کہ معاویہ اس بیماری کی ابتدا کے جس میں وہ دنیا سے گیا، حمام میں گیا تو اپنے بدن کی لاغری اور کمزوری کو دیکھ کر رو پڑا۔ اب وہ جانے والا ہے اور اس امر ناگزیر کے کنارے پہنچ چکا ہے کہ جو لوگوں پر واقع ہو کے رہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ معاویہ نے اپنی بیماری سے پہلے ایک خطبہ پڑھا اور کہا کہ میں اس زراعت کی مانند ہوں کہ جس کے کاٹنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ میری امارت اور حکومت تم پر طویل ہو گئی ہے، اس طرح کہ میں تم میں تھک گیا ہوں اور تم مجھ سے۔ میں تم سے الگ ہونے کی تمنا رکھتا ہوں اور تم مجھ سے، لیکن میرے بعد جو بھی تم پر امیر ہوگا میں اس سے بہتر ہوں، جس طرح کہ میرے پیش رو مجھ سے بہتر تھے۔ جب معاویہ سخت بیمار ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے یزید کو بلوایا اور کہا کہ اے بیٹا،
بارو سامان باندھنے اور ادھر ادھر جانے کی تکلیف کی تجھ سے کفایت کی ہے۔ میں نے کام تیرے سیدھے کر دیے ہیں، دشمنوں کو خوار و ذلیل کیا ہے، دنیائے عرب کی گردن تیرے سامنے جھکا دی ہے۔ تیرے لیے میں نے وہ کچھ فراہم کیا کہ جو کسی نے بھی نہیں کیا، بس اہل حجاز سے مراعات کرنا کہ جو تیری اصل اور تیری جڑ ہیں۔ مجھے خوف نہیں ہے کہ امر خلافت میں کوئی بھی تجھ سے جھگڑا کرے گا مگر قریش میں سے 4 افراد، ایک ہے حسین بن علی، دوسرا عبداللہ بن عمر، تیسرا عبداللہ بن زبیر اور چوتھا عبداللہ بن ابو بکر۔ رہا ابن عمر تو وہ ایک ایسا شخص ہے کہ عبادت نے اسے ناکارہ کر دیا ہے، اگر کوئی شخص باقی نہ رہا تو وہ تیری بیعت کر لے گا۔ باقی رہے حسین بن علی تو وہ تیز مزاج شخص ہیں، عراق کے لوگ انہیں خروج کرنے پر برانگیختہ کر کے چھوڑیں گے، اگر وہ خروج کریں تو تجھے ان پر کامیابی حاصل ہو تو ان سے درگزر کرنا، چونکہ ان کا رحم در رشتہ ہم سے پیوستہ ہے اور وہ عظیم حق رکھتے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ و قرب رکھتے ہیں۔ رہا ابو بکر کا بیٹا تو جو کچھ اس کے اصحاب اور ساتھی پسند کریں وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اس کا ہم و غم، عورتیں اور لہو و لعب ہے۔ پھر کہتا ہے کہ رہا زبیر کا بیٹا، اگر اس نے تجھ سے کام کیا اور تو اس پر کامیاب ہو جائے تو اس کا بند ایک دوسرے سے جدا کر دینا۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یزید وقت بیماری اپنے باپ کے پاس موجود نہیں تھا، اس نے ضحاک بن قیس کو اپنے پاس بلایا تھا اور یہ پیغام دیا۔ جب معاویہ مر گیا تو ضحاک بن قیس باہر نکلا اور منبر پر گیا جبکہ معاویہ کا کفن اس کے ہاتھوں پر تھا، خدا کی حمد و ثنا، اور پھر کہا کہ معاویہ دنیائے عرب کا بڑا بزرگ دلاور صاحب عزم و ارادہ شخص تھا کہ جس کی وجہ سے خدا نے فتنہ اور فساد کو ختم کیا، اس کی بندوں پر فرما روائی کی اور اس کے ذریعے شہر اور ملک فتح ہوئے، لیکن اب وہ مر چکا ہے، یہ اس کا کفن ہے، اب ہم اسے کفن میں لپیٹ کر قبر میں داخل کرنے والے ہیں، اسے اس کے اعمال کے ساتھ چھوڑنے والے ہیں، پھر وہی ہرج و مرج ہے قیامت تک۔ اب جو شخص اس پر نماز پڑھنا چاہے تو نماز ظہر کے وقت حاضر ہو جائے، اور ضحاک ہی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تو اس نے ولید بن عتبہ کو خط لکھا اور اسے معاویہ کی موت سے آگاہ کیا۔ ایک دوسرے مختصر سے خط میں لکھا، اما بعد حسین، عبداللہ بن عمر اور ابن زبیر سے بیعت لو اور جب تک بیعت نہ کر لیں انہیں نہ چھوڑنا، والسلام۔ جب معاویہ کی موت کی خبر ولید کو پہنچی تو وہ سخت پریشان ہوا اور اس پہ گراں گزرا۔ مروان بن حکم کی طرف کسی کو بھیج کر اسے بلا بھیجا۔ مروان ولید سے پہلے مدینے کا گورنر رہ چکا تھا۔ جب ولید مدینے میں آیا تو مروان ولید سے مجبوراً اور ناپسندیدگی کے ساتھ اس کے پاس آتا تھا۔ جب ولید نے یہ پس و پیش کی کیفیت اسے دیکھی تو ایک مجلس میں برملا سے گالیاں دی۔ یہ خبر مروان تک پہنچی تو کلی طور پر اس سے کٹ گیا تھا، یہاں تک کہ معاویہ کی موت کی خبر آ پہنچی، اس کے بعد بھی ان حضرات سے بیعت لینا اس پہ گراں گزر رہا تھا۔ اس نے مروان کو بلایا اور وہ معاویہ کی موت کا خط اس کے سامنے پڑھا۔ مروان نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پس ولید نے اس سے اس معاملے میں مشورہ کیا تو مروان نے کہا کہ میری رائے ہے اس وقت ان اشخاص کو بلا لو اور بیعت کرنے کا حکم دو، اگر تو وہ قبول کر لیں تو ان سے دستبردار ہو جاؤ، اور اگر قبول نہ کریں تو اس سے پہلے کہ وہ معاویہ کی موت سے آگاہ ہوں ان کی گردن اڑا دو، کیونکہ اگر وہ اس کی موت سے آگاہ ہو گئے تو ہر ایک کسی طرف چلا جائے گا اور مخالفت شروع کر دے گا اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے گا۔ پس ولید نے عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو امام حسین اور ابن زبیر کی جانب بھیجا اور ان دونوں کو اپنے ہاں بلوا لیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں ولید لوگوں کو ملنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ عبداللہ نے دونوں کو مسجد میں بٹھایا اور ان سے کہا کہ امیر کے بلاوے کو قبول کریں، وہ آپ حضرات کو بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم واپس جاؤ، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ پس ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی نظر میں ولید نے اس وقت جبکہ وہ لوگوں کی ملاقات کے لیے نہیں بیٹھتا ہمیں کیوں بلایا ہوگا؟ آپ نے کہا، میرا گمان ہے کہ ان کا طاغی سرکش مر چکا ہے، لہٰذا اس نے ہماری طرف بھیجا ہے تاکہ ہم سے بیعت کا مطالبہ کرے، اس سے پہلے کہ یہ خبر لوگوں میں پھیلے۔ ابن زبیر نے کہا، میرا گمان بھی اس کے علاوہ نہیں، بس آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہا کہ میں اپنے چند نوجوان اکٹھے کر کے اس کے پاس جاؤں گا۔ بس آپ نے اپنے موالیوں میں سے ایک گروہ کو بلایا، فرمایا ہتھیار اٹھا لیں، اور کہا کہ ولید نے مجھے اس وقت بلایا ہے اور میں اس سے
معمون نہیں کہ وہ مجھے ایسے کام پر مجبور کرے کہ جو میں قبول نہ کروں، اور اس سے امن کی امید نہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ رہو، اور جب میں اس کے قریب پہنچوں تو تم دروازے پر بیٹھ جانا۔ اگر سنو کہ میری آواز بلند ہوئی ہے تو اندر آ جانا، اس کے شر اور بدی کو مجھ سے رفع کرنا۔ پس امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس تشریف لے گئے تو مروان بن حکم کو اس کے پاس پایا۔ ولید نے معاویہ کی موت کی انہیں خبر دی تو حسین نے انا للہ کہا، پھر اس نے یزید کا خط پڑھا کہ جس میں اس نے ولید کو بیعت لینے کا حکم دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری مخفیانہ اور پوشیدہ بیعت پر تم قناعت نہیں کرو گے جب تک علل اعلان بیعت نہ ہو اور لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ ولید نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ پس صبح ہونے دو، اس سلسلے میں اپنی رائے کو دیکھ لو۔ ولید نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو خدا کا نام لے کر واپس تشریف لے جائیے، یہاں تک کہ لوگوں کی جماعت کے ساتھ میرے پاس آئیں۔ مروان نے کہا کہ خدا کی قسم اگر حسین اس وقت تمہارے ہاں سے چلے گئے، بیعت نہ کی، تو اس قسم کا واقعہ پھر تمہیں نہیں ملے گا جب تک تمہارے درمیان سے خون خرابہ نہ ہو، لہٰذا ان کو روک لو اور بیعت کیے بغیر تمہارے ہاں سے باہر نہ نکلے یا ان کی گردن اڑا دو۔ تو حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے زرقا یعنی نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، کیا تم مجھے قتل کرو گے؟ یا خدا کی قسم تو نے جھوٹ بکا، گناہ کا مرتکب ہوا۔ باہر نکل آئے اور اپنے موالیوں کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ یہ خبر جب یزید تک پہنچی تو اس نے ولید کو معزول کر کے مدینے کی گورنری مروان کو دے دی، اور امام حسین علیہ السلام اور ابن زبیر اس وقت تک مکہ چلے گئے تھے۔ عمر و ابو بکر کے بیٹوں سے اس نے سختی نہ کی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے چھوڑنے کا ارادہ کیا تو محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ آپ مدینے سے چلے جائیں گے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کدھر جائیں گے، تو آپ نے عرض کی، اے بھائی، آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ نزدیک اور محترم ہیں، میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اپنا رخ مکے کی طرف کر لیں۔ جس رات مولا نے اپنے جانے کا قصد کیا اس رات امام حسین علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، اپنے نانا کی قبر کی طرف گئے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں حسین بن فاطمہ ہوں، آپ کا بچہ، آپ کی بچی کا بچہ، آپ کا وہ نواسہ کہ جسے آپ نے امت کے درمیان اپنی جانشینی کے طور پر چھوڑا۔ بس اے خدا کے پیغمبر، ان پر گواہ رہنا کہ انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور مجھے ضائع کیا، میری حفاظت انہوں نے نہیں کی، یہ میری آپ سے شکایت ہے یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ پس آپ کھڑے ہو گئے اور قدم سے قدم ملا کے چل پڑے۔ پھر آپ آدھی رات کے وقت اپنی والدہ کی قبر کی طرف گئے، ان سے وداع کیا، پھر اپنے بھائی حسن کی قبر کی طرف گئے، ان سے وداع کیا، اور صبح کے وقت اپنے گھر واپس آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک دوات اور کاغذ طلب کی اور وصیت نامہ اپنے بھائی محمد کے لیے تحریر کیا، جس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وصیت کی حسین بن علی نے اپنے بھائی محمد کو، کہ جو ابن حنفیہ کے لقب سے معروف ہیں، کہ حسین گواہی دیتا ہے کہ خدائے یگانہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، جو دین حق کو لے کر آئے ہیں حق کی جانب سے، اور یہ کہ جنت اور دوزخ حق ہیں، قیامت آنے والی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور خدا اٹھائے گا انہیں کہ جو قبروں کے اندر ہیں، اور میں سیر و تفریح، اظہار تکبر و بڑائی کے لیے نہیں بلکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے خارج ہوا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف نہیں از منکر کروں اور اپنے نانا اور باپ علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں۔ پس جو شخص مجھے قبول کرے حق کی قبولیت کے طور پر تو خدایا زیادہ استحقاق حق رکھتا ہے، اور جو مجھے رد کر دے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس قوم کے درمیان حق کا حکم کرے، اور وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ یہ میری وصیت ہے تجھ سے اے بھائی۔ بس آپ نے اس خط کو لپیٹ کر اس پر اپنی مہر لگائی اور وہ اپنے بھائی محمد کو دیا اور ان سے وداع کیا۔ ایک شخص نے جس کا نام حمزہ تھا، اس نے امام حسین کے خروج اور ابن حنفیہ کے پیچھے مدینے میں رہ جانے کا ذکر کیا تو حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اے حمزہ، میں تجھ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں
کہ پھر تو اسی مجلس کے بعد اس قسم کا سوال مجھ سے نہ کرے۔ حسین جس وقت اپنے شہر سے جدا ہوئے مکے جانے کا ارادہ کیا تو کاغذ طلب کیا اور اس میں لکھا کہ حسین بن علی کی جانب سے بنو ہاشم کی طرف کہ جو شخص مجھ سے ملحق ہو گیا وہ شہید ہوگا، اور جو شخص مجھ سے الگ ہو گیا وہ فلاح اور راستگاری تک نہیں پہنچے گا، والسلام۔ محمد بن ابو طالب نے کہا کہ ہمارے شیخ اور استاد مفید نے اپنی اسناد کے ساتھ امام صادق سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب ابو عبداللہ مدینے سے نکلے، فرشتوں کے کئی مخصوص نشانیوں والے ممسوعہ افواج نے آپ سے ملاقات کی۔ ان کے ہاتھوں میں حربے اور ہتھیار تھے، جنت کے ناقوں پہ سوار تھے۔ انہوں نے سلام کیا، کہا اے خدا کی حجت، بندوں پر اپنے نانا، باپ اور بھائی کے بعد خدائے سبحانہ نے آپ کے نانا کی ہمارے ذریعے کئی جگہوں پر مدد کی، اب ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ حسین نے ان سے فرمایا تھا، تمہاری وعدہ گاہ میری قبر والی جگہ ہے، وہ زمین کہ جہاں میں شہادت پاؤں گا، وہ کربلا کہ جب میں اس جگہ وارد ہوں تو میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا کہ اے حجت خدا، آپ حکم دیں، ہم سننے اور اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو دشمن کا خوف ہے کہ جس سے آپ کا سامنا ہوگا تاکہ ہم آپ کے ساتھ رہیں۔ فرمایا، ان کے لیے میرے اوپر کوئی راہ نہیں، وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ میں اس زمین پر نہ پہنچ جاؤں۔ اسی طرح کئی گروہ مسلمان جنات کے آئے اور کہا، اے ہمارے سید و سردار، ہم آپ کے شیعہ اور یارو انصار ہیں، جو چاہے ہمیں حکم دے، آپ حکم دیں تو ہم آپ کے ہر دشمن کو قتل کر دیں، آپ اپنی جگہ پہ رہیں، ہم ان کی شر کی کفایت کریں۔ حسین نے کہا کہ خدا تمہارے جزائے خیر دے، کیا تم نے خدا کی وہ کتاب کہ جو میرے نانا پر نازل ہوئی ہے وہ نہیں پڑھی کہ جہاں کہیں تم ہوگے موت تمہیں پالے گی، چاہے تم پختہ برجوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکے کا ارادہ کیا تو عبداللہ بن متی نے آپ سے ملاقات کی، عرض کی، آپ پر قربان جاؤں کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا، اس وقت تو مکے کا ارادہ ہے، اس کے بعد اپنی خیر و بھلائی خدا سے چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ خدا آپ کو خیر نصیب کرے، ہمیں آپ کا فدیہ قرار دے، پس اگر آپ مکے میں گئے تو مبادا کہیں کوفے کے قریب مت جائے گا، کیونکہ وہ منحوس اور نامبارک شہر ہے، آپ کے والد گرامی اسی میں قتل ہوئے، آپ کے بھائی بے یارو مددگار ہوئے اور انہیں خنجر مارا گیا کہ قریب تھا کہ ان کی جان آئے۔ آپ حرم کو لازم پکڑے رہیں، آپ عربوں کے بزرگ اور بڑے ہیں، اہل حجاز کسی شخص کو اس پر ترجیح نہیں دے گا، لوگ ہر طرف سے ایک دوسرے کو آپ کی طرف دعوت دیں گے، حرم سے الگ نہ ہونا، میرے چچا ماموں آپ پر قربان ہو جائیں، خدا کی قسم اگر آپ شہید ہو گئے تو پھر ہمیں غلام اور بندہ بنا لیں گے۔ جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو روایت میں ہے کہ شب جمعہ تھا اور شعبان کی 3 تاریخ، آپ مکے میں آئے۔ جب آپ مکے میں آئے تو اس وقت آپ اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب وہ مدینہ شہر کے سامنے والے حصے کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر آپ نے کہا کہ ان قریب میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی جانب ہدایت کرے گا۔ بس آپ نے مکے میں سکون اختیار کیا، اور مکے کے لوگ اور عمرہ کرنے والے اور دوسرے شہروں کے لوگ کہ جو مکے میں تھے ان کے پاس آتے، اور ابن زبیر بھی مکے میں تھا، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، طواف کرتا، باقی لوگوں کے ساتھ مل کر وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتا، کبھی 2 دن پے در پے، کبھی 2 دنوں میں 1 مرتبہ، اور ابن زبیر پر آن جناب کا وجود سخت گراں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک حسین مکے میں ہیں حجاز کے لوگ اس کی بیعت نہیں کریں گے، اور وہ لوگ آن جناب کی زیادہ اطاعت کرنے اور آپ ان کی نظر میں زیادہ بزرگ تھے۔ باقی رہے اہل کوفہ کے حالات، تو جب انہیں معاویہ کی وفات کی خبر ملی تو وہ یزید کے بارے میں بہت کچھ باتیں کرتے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ ابن زبیر کی خبر اور یہ کہ وہ دونوں مکے میں ہیں، اس میں انہوں نے غور و خوض کیا، پر شیعہ سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے، معاویہ کے ہلاک ہونے کو یاد کیا، خدا کا شکر و حمد و ثنا کی۔ سلیمان نے کہا کہ معاویہ مر گیا۔ حسین نے بیعت سے انکار کی اور مکے چلے گئے۔ تم ان کے اور ان کے والد کے شیعہ ہو، اگر جانتے ہو سمجھتے ہو ان کی مدد کرو گے، ان کے دشمن سے جہاد کرو گے تو پھر ان کی خدمت میں لکھو اور انہیں مطلع کرو، اگر اس بات کا ڈر ہے کہ سستی کرو گے، کمزوری اور بزدلی دکھاؤ گے تو پھر انہیں دھوکہ اور فریب نہ دینا کہ ہم ان کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں، اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کریں گے
تو اس نے کہا کہ اگر تم واقعی جہاد اور شہادت کے لیے تیار ہو تو پھر لکھو، اور پھر ان لوگوں نے مولا کے لیے تحریر لکھی جس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی طرف سلیمان بن سرد اور مسیب بن نجبہ، رفاعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر اور آپ کے دوسرے پیروکار کوفے کے مومنین اور مسلمین میں سے کہ جو ہیں ان کی جانب سے سلام علیکم۔ ہم آپ کی خدمت میں خدا کی حمد و تعریف کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اما بعد الحمدللہ کہ خدا نے آپ کے ستمگر دشمن کو مار دیا، نابود کیا، وہ جو اس امت پر کود پڑا تھا، معاملہ ان کے ہاتھ سے چھین لیا، ان کے نیک اور سارے لوگوں کو قتل کیا، اشرار اور برے لوگوں کو باقی رکھا، مال خدا کو ظالموں اور دولت مندوں کے درمیان دست بدست پھراتا، پس دوری ہو اس کے لیے قوم سمود کی مانند، اور ہمارے اوپر کوئی امام نہیں۔ آپ ہماری طرف آئے، شاید خدا ہمیں حق پر جمع کرے۔ نعمان بن بشیر امارات میں سے ہے کہ ہم جمعے میں اس کے پاس نہیں جاتے اور نہ ہی عید میں اس کے ساتھ باہر جاتے ہیں۔ اگر ہمیں خبر ملی کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم اس کو باہر نکال دیں گے تاکہ وہ شام چلا جائے انشاءاللہ۔ پھر یہ خط انہوں نے عبداللہ بن حمدانی اور عبداللہ بن وال تیمی کے ہاتھ بھیجا اور ان دونوں کو حکم دیا کہ جلدی کرنے کا، پس وہ دونوں جلدی کے ساتھ چلے یہاں تک کہ مکے میں پہنچے کہ جب ماہ رمضان کے 10 دن گزر چکے تھے۔ پھر اہل کوفہ خط کو بھیجنے کے بعد 2 دن ٹھہر کر قیس بن سداوی، عبد الرحمن بن عبداللہ بن شداد، عمارہ بن عبداللہ سلوئی کو امام حسین کی خدمت میں بھیجا۔ ان کے ساتھ 150 خط تھے، 1 2 2 3 3 اور 4 4 افراد کی جانب سے۔ پھر 2 دن چھوڑ کر انہوں نے آپ کی طرف ہانی بن ہانی سبی، سعید بن عبداللہ حنفی کو بھیجا اور آپ کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی طرف ان کے پیروکار مومنین اور مسلمین کی جانب سے آپ آئے کہ لوگ آپ کے چشم براہ ہیں اور ان کی رائے آپ کی غیر کے لیے نہیں ہے، جلدی کیجیے جلدی کیجیے جلدی کیجیے والسلام۔ پھر شبس بن ربیع، حجار ابن ابہر، یزید بن حارث، عروہ بن قیس، عمرو بن حجاج زبیدی، محمد بن عرو تمیمی نے لکھا اما بعد، زمین کے اطراف سرسبز ہو گئے ہیں، پھل پک چکے ہیں، جب آپ چاہیں تشریف لائیں راستہ فوج پر والسلام۔ اور قاصد آپ کی خدمت میں اکٹھے وارد ہوئے تو آپ نے خطوطوں کو پڑھا اور قاصدوں سے لوگوں کے بارے میں سوالات کیے۔ سید کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز رکن و مقام کے درمیان پڑھی اور خداوند تعالیٰ سے طلب خیر کی۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل کو بلایا، ان کو ان حالات سے آگاہ کیا اور ان کے خطوط کا جواب لکھا۔ شیخ مفید نے کہا ہے کہ آن جناب نے ہانی بن عروہ، سعد بن عبداللہ کو جو آخری قاصد تھے یہ خط دے کے روانہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین بن علی کی جانب سے مسلمین اور مومنین کے ایک گروہ کی طرف، اما بعد ہانی اور سعید تمہارے خط لے کر آئے اور وہ دونوں تمہارے آخری قاصد تھے۔ میں نے معلوم کی سب وہ باتیں کہ جو تم نے بیان کی، اور تم سب کی گفتگو یہ ہے کہ ہم امام اور رہنما نہیں رکھتے، آپ ہماری طرف آئیں، شاید خدا آپ کی وجہ سے ہمیں ہدایت اور حق پر جمع کرے۔ میں نے مسلم بن عقیل کو اپنے بھائی، اپنے چچا زاد اور خاندان میں میرے نزدیک ثقہ شخص ہے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اس کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہاری حالت اور تمہاری رائے مجھے لکھے، پس اگر اس نے مجھے لکھا تو میں صاحبان عقل و خرد اور اہل رائے مشورے کی رائے اس طرح ہے کہ جیسے تمہارے قاصد کہتے ہیں، جیسا کہ تمہارے خطوط میں نے پڑھا، تو بہت جلد میں تمہاری طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ مجھے اپنی جان کی قسم کہ امام اور رہبر نہیں مگر وہ جو کتاب خدا کے مطابق حکم کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے اور دین حق کا مطیع اور منقاد ہو، آپ نے اپنے کو رضائے خدا کا پابند کرے والسلام۔ اور حسین بن علی، مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ و رضوان اللہ تعالی علیہ کو بلایا، انہوں نے قیس بن سہر سوادی اور عمارہ بن عبداللہ کے ساتھ روانہ کیا، انہیں خوف خدا، اپنے کام کو مخفی رکھنے، لطف و نرمی کرنے کا حکم دیا، اور یہ کہ اگر لوگوں کو ایک دل استوار اور محکم دیکھیں تو پھر آپ کو جلدی خبر دیں۔
جناب مسلم ابن عقیل مکے سے 15 رمضان کو نکلے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، گھر والوں کو الوداع کہا۔ 2 افراد قبیلہ قیس کے رہنما اور دلیل کے طور پر اجیر کے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی پر آپ روانہ ہوئے۔ کبھی کبھی بے-راہ ہو کر جاتے تھے، لہٰذا راستہ بھول گئے، پھر بیچ میں سخت پیاسے ہوئے، چلنے کے قابل نہ رہے۔ وہ 2 شخص کہ جو رہنما تھے وہ پیاس کی وجہ سے مر گئے، لیکن مرنے سے پہلے جناب مسلم کو راستے کی نشاندہی کر گئے۔ جناب مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھ کے یہ بتا دیا کہ راستے کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی دیری ہو گئی ہے تو مجھے معاف کیجیے گا۔ امام حسین نے انہیں لکھا، مجھے ڈر ہے کہ وہ چیز کہ جو میری طرف تمہارے خط لکھنے اور معافی چاہنے کا باعث ہوئی ہے وہ خوف اور بزدلی ہے، پس جاؤ اسی جانب کہ جدھر میں نے تمہیں بھیجا۔ مسلم بن عقیل نے خط پڑھا تو کہا کہ میں اپنے اوپر کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور پھر وہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک پانی سے گزرے کہ جو قبیلہ طئی کا تھا، اور وہاں اتر گئے۔ پھر وہاں سے کوچ کیا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ تیر مار رہا ہے، دیکھا کہ تیر ایک ہرن کو مار رہا ہے جبکہ ہرن نے سر بلند کیا ہوا تھا، ہرن کو گرا لیا۔ مسلم نے کہا کہ ہم اپنے دشمن کو انشاءاللہ قتل کریں گے۔ پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ کوفہ پہنچے، جیسا کہ مروج الزہب میں ہے کہ شوال کے 5ویں دن گزر گئے تھے، اور آپ مختار بن ابی عبیدہ پس عابس بن ابو شبیب شاکری اٹھ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کر کے کہا، اما بعد، میں لوگوں کی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتا کیونکہ میں نہیں جانتا ان کے دل میں کیا ہے۔ آپ کو میں ان کے ذریعے دھوکہ اور فریب نہیں دیتا، خدا کی قسم میں تو اس چیز کی آپ کو خبر دیتا ہوں کہ جس پر میں نے اپنے آپ کو آمادہ کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو لبیک کہوں گا جب آپ پکاریں گے، میں آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے قتال کروں گا، سامنے انہی پہ تلوار لگاؤں گا یہاں تک کہ خدا سے ملاقات کروں۔ ان کاموں سے میرا مقصد اللہ کے ثواب کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پس حبیب بن مظاہر کھڑے ہوئے، کہا، اے خدا آپ پر رحمت نازل کرے، جو کچھ آپ کے دل میں تھا اسے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ پھر انہوں نے کہا، اس خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرا وہی عقیدہ ہے کہ جو اس مرد کا ہے۔ پھر اس قسم کی بات کی۔ حجاج بن علی کہتا ہے کہ میں نے محمد بن بشر سے کہا، تم سے بھی کوئی بات اور ہوئی؟ تو اس نے کہا، میں بھی دوست رکھتا تھا کہ خدا میرے دوستوں کو کامیاب کرے، عزت دے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا تھا کہ میں مارا جاؤں، میں نہیں چاہتا تھا کہ جھوٹ بولوں۔ پس 18,000 اہل کوفہ نے مسلم کی بیعت کی، اور مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور انہیں ان 18,000 افراد کی بیعت کرنے کی خبر دی اور آنے کی ترغیب دلائی۔ یہ واقعہ مسلم کے شہید ہونے کے 27 دن پہلے کا ہے، اور شیعہ جناب مسلم بن عقیل کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جگہ معلوم ہو گئی اور نعمان بن بشیر تک خبر پہنچی جو کہ معاویہ کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا۔ یزید نے بھی اسے برقرار رکھا تھا، پس وہ منبر پہ گیا، خدا کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد کہا، اما بعد، اے اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈرو، فتنہ فساد اختلاف و اختراق کی طرف جلدی نہ کرو، کیونکہ اس میں مرد ہلاک ہوتے ہیں اور خون بہتے ہیں، مال غصب ہوتے ہیں، اور اس سے قتال نہیں کروں گا جو مجھ سے اور میری طرف نہ آئے، میں اس کی طرف نہ آؤں گا، تم میں سے سوئے ہوئے کو نہ جگاؤں گا، تمہیں ایک دوسرے کی جان کے وسوسے نہیں کروں گا، تہمت و بدگمانی سے کسی کو نہیں پکڑوں گا، لیکن اگر تمہارا منہ کھل جائے اور اپنی بیعت توڑ دو اور اپنے امام کی مخالفت کرو، اس خدا کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پھر تمہیں اس تلوار کے ساتھ البتہ ماروں گا جب تک کہ اس کا دستہ میرے ہاتھ میں ہے، اگرچہ تمہارے درمیان میرا کوئی یار و مددگار نہ ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو تمہارے درمیان حق کو پہنچاتے ہیں ان سے زیادہ ہیں کہ جو باطل کی پیروی سے ہلاک ہوں۔ پس عبداللہ بن مسلم بن ربی جو بنی امیہ کا حلیف تھا اٹھا، کہا، یہ فتنہ کہ جسے تو دیکھ رہا ہے سخت گیری کے بغیر اصلاح پذیر نہیں ہوگا، یہ روش جو آپ دشمنوں کے ساتھ رکھتے ہیں مستضعفین کی رائے ہے۔ تو نعمان نے اس سے کہا کہ اگر میں مستضعفین رہوں، خدا کی اطاعت میں تو ان کو زیادہ دوست رکھتا ہوں اس سے کہ خدا کی معصیت اور نافرمانی میں غالب اور قوی رہوں، اور منبر سے نیچے اتر آیا۔ عبداللہ بن مسلم باہر نکلا، اس نے یزید بن معاویہ کو لکھا، اما بعد، مسلم ابن عقیل کوفے آ چکا ہے، شیعوں نے حسین کے نام پر بیعت کر لی ہے، تو اگر
آپ کو کوفے کی ضرورت ہے تو ایسے طاقتور شخص کو بھیجو کہ جو آپ کے حکم کو نافذ کر سکے، اس کی طرح عمل کرے، کیونکہ نعمان بن بشیر ایک کمزور شخص ہے، اس نے اپنے آپ کو کمزور بنا رکھا ہے۔ اور عمارہ بن عقبہ نے بھی اسی قسم کا خط لکھا، اور عمرو بن سعد بن ابی وقاص نے بھی۔ جب یہ سارے خطوط یزید کے پاس پہنچے، اس نے معاویہ کے غلام سرجون کو بلایا اور کہا کہ تیری رائے کیا ہے، کیونکہ حسین نے مسلم کو کوفے بھیجا ہے اور وہ بیعت لے رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ نعمان کمزور آدمی ہے، برا عقیدہ رکھتا ہے، لہٰذا تیری رائے میں کوفے کی گورنری کسے دوں؟ یزید عبید اللہ بن زیاد پر بہت غضبناک تھا۔ سرجون نے اس سے کہا کہ اگر معاویہ زندہ ہو جائیں تو آپ اس کی رائے کو قبول کریں گے؟ یزید نے کہا ہاں۔ تو سرجون نے عبید اللہ کی کوفے پر گورنری کا فرمان بتایا، کہا کہ یہ ہے معاویہ کی رائے کہ جو وہ مر رہے تھے تو اس خط کے لکھنے کا حکم دیا۔ دونوں شہر بصرہ اور کوفہ اکٹھے عبداللہ کے سپرد کر دیے۔ یزید نے کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا، لہٰذا ابن زیاد کا فرمان اس کی جانب بھیجا۔ پھر مسلم بن عمرو باہلی کے باپ کو بلایا اور اس کو عبید اللہ کے نام خط لکھ کر دیا۔ اما بعد اہل کوفہ میں سے میرے شیعوں نے مجھے لکھا ہے اور خبر دی ہے کہ عقیل کا بیٹا مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے لشکر فراہم کر رہا ہے۔ جب تم میرا خط پڑھو کوفے کی طرف روانہ ہو، ابن عقیل کو مہرہ کی طرح تلاش کر کے جب اپنے قبضے میں لو، قید کر دو یا قتل کر دو یا شہر سے نکال دو، والسلام۔ اور وہ کوفے پر گورنری کا فرمان بھی اسے دیا۔ تو پھر مسلم روانہ ہوا، یہاں تک کہ بصرہ میں عبید اللہ کے پاس پہنچ گیا اور فرمان اور خط دونوں اس کو دے دیے۔ عبید اللہ نے اس وقت حکم دیا کہ تیاری کرو اور کل کوفے کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط بس اشراف بصرہ کی ایک جماعت کو اپنے ایک سلیمان نامی موالی کے ہاتھ بھیجا کہ جس کی کنیت ابو رزین تھی، اور اس خط میں ان لوگوں کو اپنی نصرت اور اطاعت کرنے کی دعوت دی تھی کہ جن میں سے یزید بن مسعود اور منظر بن جارود عبدی بھی تھے۔ پس یزید بن مسعود نے بنی تمیم، بنی حنظلہ اور بنی سعد کو جمع کیا۔ جب وہ اکٹھے ہوئے تو کہا اے بنی تمیم، تم میرے مقام کو اپنے درمیان کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم سب پر سبقت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم سب یزید کو جانتے ہو کہ جو شراب پیتا ہے، فسق و فجور کا سر اٹھاتا ہے، اور حسین ابن علی کو بھی تم سب جانتے ہو۔ ان سب نے کہا کہ اگر آپ حسین کا ساتھ دیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی طرح بنو سعید بن یزید نے کہا کہ اے ابو خالد، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ مفقود چیز تیری مخالفت ہے اور تیری رائے سے باہر نکلنا ہے۔ زہر بن قیس نے ہمیں جنگ نہ کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم ہم نے اپنے امر کی حمد و ثنا کی، ہماری عزت ہم میں باقی رہ گئی، پس آپ ہمیں صرف مہلت دیں کہ ہم مشورہ کر لیں۔ بنو عامر بن تمیم نے کہا اے ابو خالد، ہم تیرے باپ کے بیٹے اور تیرے حلیف و ہم قسم ہیں، اگر آپ غضبناک ہوں تو ہم خوش نہیں ہو سکتے، اگر آپ چل پڑیں تو ہم بیٹھ نہیں سکتے، معاملہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، کہیں آپ پکاریں تاکہ ہم لبیک کہیں اور حکم دیں کہ ہم اطاعت کریں، حکم آپ کا ہی ہوگا۔ پس امام حسین کی طرف اس نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد آپ کا خط مجھے ملا اور میں نے اس چیز کو جانا کہ جس کی طرف آپ نے ترغیب دلائی، دعوت کی کہ آپ کی اطاعت میں اپنا حصہ حاصل کروں، آپ کی نصرت کی نصیب پر فائز ہوں، اور خدا کبھی بھی زمین کو ایسے شخص سے خالی نہیں رکھتا کہ جو اس میں نیک عمل کرے، اور ایسے رہنما سے کہ جو لوگوں کو راہ نجات دکھائے۔ آپ حجت خدا ہیں اور بندوں پر امانت رکھتے ہیں، اس کی زمین میں آپ زیتون احمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کی شاخ ہیں، وہ اس کی اصل اور آپ اس کی فرع ہیں۔ بس ہمارے پاس تشریف لے آئے، مبارک ہو آپ کو زیادہ نیک فال، بنو تمیم کی گردن آپ کی زیر فرمان ہے، وہ آپ کی اطاعت میں ایک دوسرے سے زیادہ سبقت لینے والے ہیں۔ اب باقی رہا منظر بن جارود۔ منظر بن جارود وہ امام حسین علیہ السلام کا خط آپ کے قاصد سمیت عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ کے پاس لے گیا، چونکہ وہ ڈرتا تھا کہ یہ خط کہیں عبداللہ کی طرف سے ہیلا، اور بحریہ اس کی بیٹی عبید اللہ کی بیوی تھی، تو عبید اللہ نے قاصد کو سولی پہ لٹکایا، منبر پہ گیا، خطبہ دیا اور اہل بصرہ کو یزید کی مخالفت
اور فتنہ انگیز خبروں کے منتشر کرنے سے ڈرایا۔ پس وہ رات تو اس نے بصرہ میں گزاری۔ جب دن چڑھا تو آپ نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنی نیابت میں چھوڑا اور خود کوفے کی طرف چل پڑا۔ شیعان بصرہ کے کچھ لوگ قبیلہ عبد القیس کی ایک خاتون کے گھر چند دن جمع ہوئے۔ اس عورت کا نام ماریہ بنت سعد وہ شیعہ خاتون تھی۔ اس کا گھر ان کے لیے محل الفت تھا، وہاں ایک دوسرے سے حدیث بیان کراتے تھے۔ ابن زیاد تک اطلاع پہنچی تھی کہ حسین عراق کی طرف آ رہے ہیں، تو اس نے بصرہ کے اپنے عامل کو لکھا کہ وہ نگہبان مقرر کرے اور راستوں پر گرفت رکھے۔ پس یزید بن نبیت نے حسین کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ قبیلہ عبد القیس میں سے تھا، اس کے 10 بیٹے تھے۔ اس نے کہا کہ تم میں سے کون میرے ساتھ آتا ہے؟ اس کے 2 بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ تیار ہوئے۔ اس نے اس خاتون کے گھر میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نکلنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور جانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم پر ابن زیاد کے اصحاب سے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ان دونوں کے پاؤں راستے میں گرم ہو جائیں تو پھر میں طلب کرنے والے کی طلب کی پرواہ نہیں کرتا۔ پس وہ خارج ہوا اور اپنی سواری کو تیز چلاتا تھا، یہاں تک کہ وہ حسین تک پہنچا اور آپ کے قافلے میں داخل ہوا۔ امام حسین کو خبر ملی کہ وہ آ رہا ہے تو آپ اس سے ملنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ شخص آپ کی قیام گاہ کی طرف آیا، اس سے کہا کہ آپ تیری جگہ کی طرف گئے ہیں، تو وہ پلٹ گیا۔ پھر امام جب اسے اس کی رہائش گاہ میں نہ پایا تو وہ وہیں پر اس کے انتظار میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ وہ آیا اور اپنے سامان کے ساتھ بیٹھا اور کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے کہ پس اس چیز پر خوش ہونا چاہیے۔ پس آپ پر سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھا، آپ کو بتایا کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ آن حضرت نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور وہ شخص ان کے ساتھ کربلا تک آیا، جہاد کیا اور اپنے دونوں بیٹوں سمیت شہید ہوا۔ جب یزید کا خط عبید اللہ تک پہنچا تو اس نے 500 افراد بصرہ کے لوگوں میں سے انتخاب کیے، جن میں عبداللہ بن حارث بن نوفل اور شریک بن اور کہ جو شریک شیعان علی میں سے تھا، مسلم بن عمرو باہلی اپنے حشم و خدم اور گھر والوں کے ساتھ کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ جب شہر پہنچا تو اس کے سر پر سیاہ عمامہ تھا، اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا۔ ادھر لوگوں کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف آ رہے ہیں، لہٰذا وہ ان کے چشم برا تھے۔ جب انہوں نے عبید اللہ کو دیکھا تو یہی خیال کیا کہ آجناب ہے، لہٰذا وہ جس گروہ کے پاس سے گزرتا لوگ اس پر سلام کرتے، کہتے خوش آمدید اے فرزند رسول، خوش آمدید۔ ابن زیاد امام کے آنے سے ان کی خوش ہونے پر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ جب وہ لوگ زیادہ ہو گئے تو مسلم بن عمرو نے کہا کہ دور ہو جاؤ، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اسی رات وہ چلتے چلتے قصر عمارہ تک جا پہنچا اور ایک گروہ اس کے اطراف میں تھا کہ جنہیں یقین تھا کہ یہ حسین ہے۔ نعمان بن بشیر نے اس پر اور اس کے اطرافیوں پر دروازہ بند رکھا تو اس کے ہمراہیوں میں سے ایک شخص نے پکار کر کہا دروازہ کھولو۔ نعمان نے اوپر سے جھانک کر دیکھا کہ جب اس کا گمان تھا کہ حسین ہے، اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ دور ہو جائیں، کیونکہ میں اپنی امانت آپ کے سپرد نہیں کروں گا، آپ سے جنگ کرنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں۔ عبید اللہ کچھ نہیں بولتا تھا، یہاں تک کہ قریب آ گیا اور نعمان اس سے قصر کے اوپر سے باتیں کر رہا تھا۔ پس عبید اللہ نے کہا کہ دروازہ کھول، کبھی تیرا در نہ کھلے، تیری رات لمبی ہو گئی۔ یہ بات اس کے پیچھے سے ایک شخص نے سن لی تو اس نے لوگوں سے کہ جو اس کے پیچھے آ رہے تھے اس بنا پر کہ حسین نے کہا لوگوں اس کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ابن مرجانہ ہے۔ مسعودی کہتا ہے کہ لوگوں نے اسے سنگریزیں مارنے شروع کیے لیکن وہ شخص وہاں سے نکل گیا۔ پس نعمان نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلا گیا اور لوگوں کے سامنے دروازہ بند ہوا تو لوگ تتر بتر ہو گئے۔ صبح ہوئی تو اس نے نماز جماعت کی منادی کرائی، لوگ جمع ہوئے۔ ابن زیاد نکلا، اس نے خدا کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ امیر المومنین نے تمہارا شہر سرحد بیت المال میرے سپرد کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ ستم رسیدہ کی دادرسی کروں، محروموں کو عطا کروں، فرمانبرداری سے بات سننے والوں کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کی سخت گرفت کروں۔ میں ان کے فرمان کو تمہارے بارے میں انجام دوں گا، اس کے عہد و پیمان کو نافذ کروں گا۔ میں تمہارے نیکوکار اور فرمانبردار کے لیے مہربان باپ ہوں۔ میرا تازیانہ اور تلوار ہر اس شخص کے سر پر ہے کہ جو میرے فرمان کو ترک کرے اور میرے عہد و پیمان سے نکل آئے، لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اوپر ڈرے۔
ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے کہا کہ اس ہاشمی تک میری بات پہنچا دو کہ وہ میرے غضب سے ڈرے، اور ہاشمی سے مراد جناب مسلم بن عقیل تھے۔ پس ممبر سے نیچے اترا، نقیبوں پر اس نے سختی کی، کہا کہ تمام نقیبوں کے نام لکھو، کون شخص امیر المومنین یزید کے پیروکاروں میں سے ہے، اور کون شخص تم میں سے خوارج میں سے ہے، کون اہل ریب اور مخالفت کرنے والوں میں سے ہے، ان سب کو لے آؤ تاکہ ان کے بارے میں اپنی رائے دیکھوں، اور جو نقیب ان کے نام مجھے لکھ کر نہ دے وہ ضامن بنے کہ اس کی نقابت والے علاقے میں کوئی شخص ہماری مخالفت نہیں کرے گا۔ جب حضرت مسلم نے عبید اللہ کا آنا اور اس کی گفتگو سنی تو مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے دروازے پر آئے اور ہانی کو بلایا۔ ہانی باہر آئے، جبکہ آپ کو دیکھا تو اسے ناپسند کیا۔ جناب مسلم نے ان سے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ تم مجھے پناہ دو اور اپنے ہاں مہمان رکھو۔ ہانی نے کہا کہ آپ مجھے میری طاقت سے زیادہ کی تکلیف اور ذمہ داری سونپ رہے ہیں۔ اب اگر آپ میرے گھر میں داخل نہ ہو چکے ہوتے، مجھ پر وثوق نہ کیا ہوتا تو میں پسند کرتا کہ آپ واپس چلے جائیں، مگر یہ کہ آپ کے داخل ہونے کی وجہ سے مجھ پر تکلیف اور ذمہ داری آ چکی ہے۔ اب تشریف لے آئیں۔ پس ہانی نے آپ کو رہائش کی جگہ دی۔ شیعہ آپ کے پاس آنے جانے لگے، عبید اللہ ابن زیاد سے پنہا اور پوشیدہ طور پر، اور وہ ایک دوسرے کی اس خبر کی مخفی رکھنے کی وصیت کرتے تھے۔ لوگ آپ کی بیعت کرتے تھے، یہاں تک کہ 25,000 افراد نے بیعت کی اور چاہا کہ خروج کریں، لیکن ہانی نے آپ سے کہا کہ جلدی نہ کیجیے۔ پھر ابن زیاد نے اپنے ایک غلام کو جس کا نام موقل تھا بلایا، کہا کہ یہ مال لے لو، اور اسے 3,000 درہم دیے، کہا کہ مسلم بن عقیل اور اس کے یارو انصار کو تلاش کرو، ان سے الفت پیدا کرو اور انہیں یہ مال دو، اور انہیں کہو کہ تم انہی میں سے ہو اور ان کے اخبار سے باخبر ہو۔ موقل نے ایسا ہی کیا، اور وہ مسجد میں مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس آیا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جناب امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت لیتے ہیں، اور مسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا، اے بندہ خدا، میں اہل شام میں سے ایک شخص جس پر خدا نے اہل بیت کی محبت کا احسان کیا ہے، یہ 3,000 درہم ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس شخص کی خدمت میں لے جاؤں کہ جس کے متعلق میں نے سنا ہے کہ وہ کوفے میں آئے ہیں، نواسہ رسول خدا کے لیے بیعت لیتے ہیں۔ چند افراد سے میں نے سنا ہے کہ آپ اس خاندان کے امر سے آگاہ ہیں، لہٰذا میں آپ کے پاس آیا ہوں، یہ مال لے لیجئے، مجھے اپنے صاحب کے پاس لے جائیں تاکہ میں ان کی بیعت کروں۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے بیعت لے لیں۔ مسلم نے کہا، تیری ملاقات سے مجھے خوشی ہوئی، اور یہ کہ تو چاہتا ہے کہ اپنے مطلوب تک پہنچے اور خدا تیری وجہ سے اہل بیت پیغمبر کی مدد کرے، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا کہ لوگ اس کام سے اس کے مکمل ہونے سے پہلے آگاہ ہوں۔ اس مرد ستم گر اس کی ستوت کے خوف سے پس اس سے بیعت لی، سخت عہد و پیمان کے ساتھ، اور بہت زیادہ نصیحت کی اور امر کو پوشیدہ رکھنے کے ساتھ، اور چند دن تک ان کے پاس آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ اسے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ لے گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کہ ہم اپنی آئندہ اللہ تعالی ہمیں کربلا کے اس عظیم واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار اصحاب کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔